پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ دنیا میں ٹیررزم کے خلاف اگر کسی نے جنگ جیتی ہے، سامنا کیا ہے، سب سے زیادہ نیوٹرلائز کیا ہے اسے، تو وہ پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل لا کو سمجھنے والی ذمہ دار نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ وہ ہمارا جو ملک ہے وہ واضح طور پہ ایک لبرل، معتدل، میانہ رو اسلامی ملک ہے جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پہ یقین رکھتا ہے، اور ہمارے درمیان کمٹمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور خود قائد اعظم نے بھی پاکستان کو ایسی راہ پہ ڈالا ہے کہ ہماری ریلیجیس کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ انکویسچنیبل ہے، ہمارا ہر عمل بالکل قرآنک ڈائریکشنز کے مطابق ہے، اور ہم کو ایگزسٹنس کے دائی ہیں۔ اب انڈیا کے بعد ہونے والے اس واقعے نے یقینی طور پہ ہماری پاک فوج کی ریلیونس اور اس کی اہمیت جو ہے اسے راسخ کر دیا ہے، اور ان کے چیلنجز کا ہمیں بڑھ کے مزید اندازہ ہو گیا ہے، اور آج ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی ہے کہ کتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے آرمی انٹیلیجنس ہو۔ دنیا میں جو مقابلے اور موازنے اور بیلنس چل رہا ہے وہ عسکری قوتوں کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری عسکریت اتنی فعال اور معتدل اور سمجھدار ہے کہ دنیا میں ٹیررزم کے خلاف اگر کسی نے جنگ جیتی ہے، سامنا کیا ہے، سب سے زیادہ نیوٹرلائز کیا ہے اسے، تو وہ پاکستان نے کیا ہے۔ سو پاکستان نے پارٹنر بن کے، دنیا کا اتحادی بن کے، نیٹو کے ساتھ بھی معاونت کر کے، امریکہ کے ساتھ بھی معاونت کر کے کو ایگزسٹنس کا ایک نظم قائم کیا ہے۔ سو ہمیں اب معاشرتی اتحاد کی جتنی ضرورت ہے، آج ماضی میں جتنے بھی چیلنجز تھے ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ چیلنج ہے۔ لہٰذا ایک طرف اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی عسکری قوت اور اس کی عسکری صلاحیتوں پہ پورا اعتماد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ جو آپریشن تھا بنیان الموسوم کا، وہ جو ہے وہ ایک نیشنل کیریکٹر کا دائی ہے، یعنی من حیث القوم پاکستان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، حصار قائم کرنا ہے دنیا کے کسی بھی اٹیک کے سامنے۔ پاکستان کی نیوکلیئر پاور ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں عرصہ دراز سے، ابتدا سے جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ 2 منٹس اوور بغداد، یعنی بغداد کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سیکنڈ ٹارگٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستان۔ ایران نے اسلامک پرسیپشن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے واضح طور پہ رائج کیا، لیکن اب اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس بند باندھے گئے تھے، چاہے وہ حماس کی شکل میں تھے، چاہے سیریا کی شکل میں تھے، چاہے دیگر اتحادیوں کی شکل میں تھے، اب ایران پہ وار کرنے سے پہلے انہیں ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے۔ سو اب اٹ از ایران ورسز اسرائیل ود دی بیکنگ آف ویسٹ۔ سو اب جو ہے اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اب چھوٹی سطح پہ بنیادی حقوق کی بنیاد پہ بننے اور پنپنے والی سیاست کے ارتقاء میں نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اب گلوبل پرسپیکٹیو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اپنے ذہنوں میں۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور جو آخری بہترین رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، شب برات، شب قدر کی رات کو بننے والا ہمارا یہ ملک ہے۔ سو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے سامنے ایک توازن کے لیے ہمارے ملک کا اور دنیا کے امن کے لیے ہمارا کردار سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایگریسرز نہیں ہیں، ہم کبھی بھی ایگریسرز نہیں تھے،
لیکن ہم ہمیشہ ایگریشن کا نشانہ بنے. ہمیں زنجیریں ڈالنے کی کوششیں ہمیشہ ہمارے ہمسائے نے کی ہیں. ہمارا ہمسایہ اگر چاہتا تو بھارت ورش کی تاریخ ہمارے ساتھ اتحاد کر کے لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اسرائیل کے بہترین اتحادی کی صورت میں لا کھڑا کر کے ہندویتا کے پس منظر میں ایک آنے والے وقت کی خوفناک جنگ کی بنیاد رکھی ہے. پاکستان حالت جنگ میں ہے دوستو. پاکستان وار کے ایک مکمل بہاؤ میں ہے. لہٰذا ہمیں ایک طرف بالکل پرسکون رہنا ہے، اپنے اداروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور سیاسی قوت جو ہے وہ اجتماعی صورت میں ہمیں بپا کرنی ہے، موبلائز کرنی ہے. اس لیے یہاں پہ میرا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس چیلنجنگ دور میں ہماری پارٹی جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے یونیفارمٹی کے لیے، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلامک فوبیا سے نکالنے کے لیے ہمارے سربراہ نے اقوام متحدہ میں واضح لائن اڈاپٹ کی تھی. تو میں اس پس منظر میں ایک بات کر چکا، لیکن علامہ اقبال کو دیکھیے، قائد اعظم کو دیکھیے، آپ پاکستان بنانے والے شہداء کو دیکھیے. دو قومی نظریے پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. لہٰذا دو قومی نظریے کے ارتقاء کے لیے، پاکستان کے دوام کے لیے بغیر تفریق کے تمام پارٹیز کو یکجا ہو کے، تمام ملک کو یکجا ہو کے کام کرنا ہے، اور جنگ کی حالت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، تیار رکھنا ہے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ذمہ دارانہ نیوکلیئر پاور ہیں. دنیا کی نظر ریڈیکل اسلام کے پرسپیکٹو میں یہی ہے کہ ریجیم چینج کرواؤ ایران میں، اور پاکستان کی جو نیوکلیئر پاور ہے وہ اس سے سنیچ کرو. ہم نے یہ چیز نیوٹرلائز کرنی ہے. ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہے، اور بھروسہ میں اللہ تعالیٰ پہ ہے. اس لیے کہ ہمارا ملک ایک الہامی ملک ہے. اگر یہاں پہ ریڈیکل جوئزم کچھ بھی کرے، بنی اسرائیل کچھ بھی کرے، اسلامک پرسیپشن کیا نفاذ اور ارتقاء اللہ کا وعدہ ہے. سو ہم جو کہ ایمان لائے ہیں اللہ کی وعدانیت پہ، ہم جو ایمان لائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم جو ایمان رکھتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں پہ، ہم بات جو ہے ریلیجیس آرڈر کی دوبارہ آ گئی ہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع مل گیا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کسی بھی نفاق کا متحمل نہیں ہو سکتا.